نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور اللہ کا خوف۔ یہ وہ خلیفہ تھے جن کے دور میں ایک کتا بھی بھوکا نہیں مرتا تھا، تو عمر جواب دہ ہوں گے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو بھی وہی سزا دی جیسی عام لوگوں کو دی جاتی تھی، جن کی ہیبت سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، جنہوں نے ایک رات صرف اس لیے جاگ کر گزاری کہ ایک عورت نے کہا تھا امیر المومنین کہاں ہیں جب ہم بھوکے ہیں، جنہوں نے کہا تھا اگر فراقت کے کنارے پر کوئی بکری پیاسی مر گئی تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو آئیے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا قرآن حدیث کی روشنی میں واقعہ سناتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، تو آئیے قرآن حدیث کی روشنی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ نے اسلام کو عزت دی عمر بن خطاب کے ذریعے۔ قرآن کریم میں سورۃ نساء آیات نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ یہی عدل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خاص وصف تھا۔ ایک بار حضرت عمر رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، ایک جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، اندر دیکھا ایک عورت چولہے پر خالی ہانڈی چڑھا کر بچوں کو بہلا رہی تھی، کھانا پک رہا ہے حالانکہ ہانڈی میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر کانپ اٹھے، پوچھا کیا ہوا؟ عورت نے جواب، عمر جو ہے امیر المومنین ہے لیکن ہم بھوکے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر فوراً بیت المال گئے، اپنے کندھے پر آٹا، گھی، گوشت اور دیگر سامان اٹھایا۔ غلام نے عرض کیا امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں، تو حضرت عمر بولے کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ پھر خود کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا، ان کی ہنسی میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ ایسا ہوتا ہے خلیفہ، ایسا ہوتا ہے ایک مسلمان حکمران، یہی وہ عدل ہے جس کی گواہی خود دشمن دیتے تھے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میری عزیز بہنوں، آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کہاں چلا گیا؟ ہم انصاف کرنے سے ڈرتے ہیں، سچ بولنے سے کتراتے ہیں، کسی کا حق دباتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے اور انہیں روکو، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری نسلیں نیک ہوں، تو ہمیں حضرت عمر جیسے بننا ہوگا، عدل کرنا ہوگا، اللہ سے ڈرنا ہوگا اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا۔ اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا عدل، تقوی اور خوف خدا عطا فرمائے۔ تو میری عزیز بہنوں، ایک بات یاد رکھیے، حضرت عمر فاروق کا عدل صرف ایک حکمران کا نہیں تھا بلکہ ایک مسلمان کی سچی زندگی کا نشان تھا۔ ہم سب کو یہ سبق سیکھنا ہے کہ عدل صرف دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ خود اپنے نفس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ یقین رکھیں جب ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ہمارا حامی اور مددگار بن جاتا ہے۔ آج سے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال میں عدل قائم کریں گے، اپنے اللہ کا خوف دل میں رکھیں گے، ہر قدم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حق کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے عمل سے اس دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی رضا میں ہی ہمارے لیے سکون ہے۔ جزاک اللہ۔